اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العصر میں انسانی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ آسمانی تعلیم سے بے نیاز ہو کر اور اپنی راہ اور اپنی رائے سے اپنا ہی راستہ اختیار کر کے بنی نوع انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے۔ صرف وہ لوگ خسارے سے محفوظ رہے ہیں جو ایمان لا کر اچھے عمل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ دن میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ ریکوری آف پوزیشن کی ٹیکنیکلٹیز اور لیگل ایشوز کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منقولہ جائیداد اگر ہم اس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ تمام زمین یا تمام عمارتیں جو زمین سے ملحق یا دائماً پیوستہ ہیں، وہ تمام ایموبل پراپرٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر جاتا ہے ایموبل پراپرٹی کو، اور اس سے حاصل ہونے والا جو مین پروفٹ ہے اس کو بھی وہ ایموبل پراپرٹی کا حصہ ہی تصور کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم رجسٹریشن ایکٹ کی طرف چلے جائیں 1908، تو وہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اگر کسی زمین کے اندر ایک تالاب ہے تو اس تالاب سے مچھلی پکڑنے کا جو رائٹ ہے وہ بھی رائٹ ایموبل پراپرٹی کے اندر ہی فال کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سیکشن 28 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو دیکھیں تو وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے درخت جو زمین سے اگتے ہیں، وہاں سے جو پھل ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ درخت زمین کے اوپر لگے ہیں اس وقت تک وہ بھی ایموبل پراپرٹی تصور کیے جائیں گے، جب تک ان درختوں کو کاٹ لیا نہیں جاتا۔ یعنی ایموبل پراپرٹی جو ہے اس کے حوالے سے یہ باتیں ہمیں واضح دے دیتی ہیں، لیکن اصل ٹاپک ہمارا ہے کہ ریکوری آف پوزیشن آف ایموبل پراپرٹی۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منقولہ جائیداد جو ہے اس کی ریکوری آف پوزیشن کے حوالے سے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سیکشن 8 اور سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے، اور جائیداد کی ریکوری کے حقداران کو اس طرح سے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ شخص جو ایموبل پراپرٹی کے قبضے کا مستحق ہو، جو قانونی ضابطے کے علاوہ کسی غیر منقولہ پراپرٹی سے بلا راضی نامہ رضامندی سے، بغیر اس کی رضامندی سے اس کو بے دخل کر دیا گیا ہو۔ یعنی ایک طرف تو وہ مالک ہوتے ہوئے قابض تھا، اس کو بے دخل کر دیا گیا، دوسری طرف وہ مالکانہ حقوق نہیں تھے بلکہ صرف قابض تھا، پھر اس کو بے دخل کر دیا گیا، تو وہ پھر ریکوری آف پوزیشن میں سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت آ جاتا ہے۔ اب بات ایک گرے ایریا میں کویسچن ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ پوزیشن کا انٹائٹل کون ہوگا، لیکن اس کے حوالے سے ہم پوزیشن کو تو دیکھیں۔ ہمارے اندر ایک بعض اوقات کنفیوژن آ جاتی ہے کہ پوزیشن اور آنرشپ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پوزیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اگر ہم جورسپروڈنس کی پوائنٹ آف ویو سے سالمنٹ کو دیکھیں
تو وہ کہتا ہے کنٹینیوئنگ ایکسرسائز آف اے کلیم ٹو دا ایکسکلوسیو یوز آف اے مٹیریل آبجیکٹ. وہ کہتا ہے کہ کسی مادی چیز کا مکمل استعمال مستقل جاری کرنے کا حق جو ہے وہ پوزیشن ہے. اور اسی کے اوپر ہم اگر آئرنگ آپ کو پتہ ہے کہ انگلش جورسپروڈنس کا ایک بڑا ماہر تھا، اس نے کہا کہ قبضہ ملکیت کا حقیقی احساس ہے. اور آئرنگ کی ڈیفینیشن کے مطابق ہی ہم عام طور پہ بطور وکیل یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، بھیا قبضہ ملکیت کی ماں ہے. اور بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ 9/10 آف آنرشپ ہے ہی قبضہ. یعنی قبضہ کسی مادی چیز پر مکمل اختیار ہے. یہ وہ استعمال، یہ اختیار اس چیز سے فائدہ اٹھانے اور اسے استعمال کرنے کا حق ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 2 طریقہ کار ہیں قانون کے اندر. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے اندر آپ کو ریکوری آف پوزیشن آف اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے، اب جب معاملہ موویبل پراپرٹی کا آئے گا تو اس کے لیے سیکشن 10 اور 11 آئے گا. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ بات کریں گے. تو دوستو، اگر کسی شخص کا کسی جائیداد کا وہ مالک ہے اور اس کی جائیداد پر کسی شخص نے بغیر کسی قانونی استحقاق کے، بغیر کسی قانونی ٹائٹل کے، قانونی ملکیت کے بغیر قبضہ کر لیا ہو تو اس سے مالک جائیداد جو ہے وہ بر بنائے حق ملکیت انڈر سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ریکوری آف پوزیشن لینے کا حقدار ہے. اور اگر کسی حصے دار کو کسی دیگر حصے دار نے مشترکہ پراپرٹی میں سے بے دخل کر دیا ہے تو پھر بات تو قبضے کی آ گئی، کیونکہ کو شیرر کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کو شیرر جو ہے ہر انچ میں اس کی کو شیررشپ ہوتی ہے. تو پھر وہ سیکشن 9 میں جائے گا اور پھر وہ انڈر سیکشن 9 بر بنائے قبضہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ریکوری آف پوزیشن لے گا. لیکن یاد رکھے گا کہ حق ملکیت کی بنا کے اوپر قبضہ حاصل نہیں کر سکتا کو شیرر کے خلاف، اور اسے جو دعویٰ دخل یابی بذریعہ تقسیم جائیداد آپ کو دائر کرنا ہے جب آپ کو شیرر کے ساتھ جو ہے ریکوری آف پوزیشن چاہ رہے ہیں. بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، ذہن میں رکھنا. اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 1999 SCMR پیج 2325 ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے. اب بات آ جاتی ہے سیکشن 8 کہہ دیتی ہے کہ کوئی شخص جو کسی غیر منقولہ اسپیسیفک پراپرٹی کے قبضے کا مستحق ہو اور دین وہ مجموعہ ضابطہ دیوانی کی طریقہ کار کے مطابق اس کا قبضہ لے سکتا ہے. اب عدالت دیوانی میں ہی وہ دعویٰ دائر کرے گا جس کو اختیار سماعت کمپیٹنٹ ہے جو. اور یاد رکھیے گا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایموبل پراپرٹی کا کیس اسی کمپیٹنٹ کورٹ میں دائر کیا جائے گا جس کمپیٹنٹ کورٹ کی حدود میں وہ ایموبل پراپرٹی سچویٹ وہ وہاں پہ واقع ہے. اب آگے تھوڑی سی بات کو بڑھاتے ہیں. سی پی سی کی بات آ گئی. اب سی پی سی کو درمیان میں چھوڑ کے آگے جانا میرا خیال ہے کہ بطور وکیل ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکشن آرڈر 21 کی. آرڈر 21 رول 35 اور 36 کی. آرڈر 21 رول 35 کے تحت اگر کسی غیر منقولہ جائیداد کی حوالگی کے لیے ڈگری جاری کی گئی ہو تو ڈگری دار کو جائیداد کا قبضہ دے دیا جائے گا. اگر ضروری ہو اور کوئی فرد قبضہ چھوڑنے سے انکار کر رہا ہو تو عدالت زبردستی اس ڈگری پہ ایگزیکیوشن کروانے کے لیے اس کا قبضہ ریکور کر کے ڈگری دار کو دے گی.
یہ ہے آرڈر 21 رول 35۔ اب ہم آتے ہیں آرڈر 21 رول 36 کی طرف۔ اگر وہ ایموبل پراپرٹی کسی ایسے شخص کے قبضے میں ہو جو اس جائیداد کا مورثی کرایہ دار ہو، پٹا دار ہو، اور عدالت کی ڈگری کے تابع نہ ہو، یعنی ڈگری اس کے اوپر تو ایگزیکیوٹ نہیں ہونی، وہ تو پارٹی ٹو دا سوٹ ہی نہیں تھا، دین عدالت یہ آرڈر کرے گی کہ ریکوری آف پوزیشن کو مؤثر بنانے کے لیے وارنٹ کی نقلیں جائیداد کے ارد گرد جو ہے مختلف جگہوں پہ چسپاں کی جائیں، اور ڈھول بجا کے ڈگری کے حوالے سے غیر منقولہ جائیداد کی جگہ پر اعلان کیا جائے کہ اس پراپرٹی کی ریکوری آف پوزیشن جو ہے عدالت کو مطلوب ہے۔ یہ ہے آرڈر 21 رول 36۔ اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ بات چونکہ سی پی سی کی ہو گئی، ہم سی پی سی کی طرف جانا پڑا، ہمیں واپس آنا ہوگا کہ جب ہمیں کبھی بھی قبضہ جائیداد کی ریکوری بر بنائے حق ملکیت کے لیے آنا ہے نا، تو عدالت کا اختیار سماعت کو دیکھنا ہے، کمپیٹنٹ کورٹ بھی ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ جہاں پہ وہ پراپرٹی واقع ہونی چاہیے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ سیول کورٹ ایسے شخص کو صرف اس وقت ریلیف دے گی ریکوری آف پوزیشن کا جب وہ کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہو۔ اگر اس کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، خواہ بندہ حق ملکیت اٹھاتا پھرے، تو پھر انکار ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ بات ہم نے پہلے بھی کی، بڑی ٹیکنیکل سی تھی، کہ کو شیرر کے خلاف تقسیم جائیداد میں جا کے دخل یابی مانگے گا اگر حصہ دار ناجائز قابض کو مشترکہ جائیداد سے بغیر فریق مقدمہ بنائے جو ہے یا دیگر حصہ داران کے بغیر وہ بے دخل کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ ناجائز قابض ہے۔ دوسرے کو شیررز کے لیے تقسیم میں جانا ہے، لیکن اگر مشترکہ پراپرٹی میں کوئی ایلیگل پوزیسر آ گیا ہے اور آپ کے پاس حق ملکیت ہے، تو دوسرے جو حقداران ہیں کو شیررز ہیں وہ کہتے ہیں آسانی یہ نہ لڑنا بھائی، تو آپ ان کے بغیر ہی اس کے خلاف سیکشن 8 کے تحت جا کے قبضہ ریکور کر سکتے ہیں بر بنائے حق ملکیت۔ یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے صاحب، NLR 1999 CLJ پیج 583 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک معاملہ ہے نا ایگریکلچرل لینڈ کا، اس میں حد برداری ڈیمارکیشن جو ہے وہ محکمہ مال جو ہے وہ بھی سیول کورٹ سے ہی ریکوری کی بابت جو ہدایات ہوں گی ان کو ماننے کا پابند ہوگا۔ اس بات کو ابھی 2018 میں پچھلے سال دسمبر میں یہ میں نے دیکھا لینڈ مارک ججمنٹ کو، 2018 MLD پیج 1242 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ناجائز قابض ڈیمارکیشن کو، یعنی کسی ڈیمارکیٹڈ پراپرٹی میں اگر ناجائز قابض ہے تو جو کلیکٹر صاحب ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل ہیں ریونیو کے، یا جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، کوئی بھی ریونیو آفیسر کلیکٹر کے بہاف پہ وہ اس کو ڈسپوزس بھی کر سکتا ہے۔
اور اس میں ریوزٹ کیا گیا تھا 1999 YLR پیج 482 والی ججمنٹ کو. اور زرعی آبادی دہ کا جو مالک ہے وہ بھی بے دخلی کر سکتا ہے ناجائز قابض کی اسی طرح سے، کیونکہ وہ حق ملکیت اگر رکھتا ہے تو. اور یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی 2002 YLR پیج 4030 جو کہ 2018 والی جو 2018 MLD پیج 1242 میں بھی ریوزٹ بھی کی گئی تھی. اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ اگر کوئی شخص اپنے اصل مالک کو اس پراپرٹی کی جس کے پاس حق ملکیت ہے اس بیچارے کو بے دخل کر دیتا ہے تو سیکشن 8 کے تحت اس کو ریلیف دیا جانا چاہیے اور اس کی ریکوری آف پوزیشن جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. اس بات کو 2002 MLD پیج 1527 میں واضح کیا گیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر ایک شخص مالک کی اجازت سے کسی جائیداد پر قابض کر لیتا ہے اور بعد ازاں وہ اجازت سے قبضہ تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں وہ ناجائز قابض ہو جاتا ہے وہاں پہ، یعنی آیا تھا وہ آگ لینے اور گھر والا بن کے بیٹھ گیا، دین پھر بھی چونکہ اصل مالک کے پاس حق ملکیت ہے، اس نے اپنی مرضی سے کسی اور کو بے دخل کرنے کے لیے اس کا سہارا لیا کہ تو اندر داخل ہو کے اس کو بے دخل کر دے، بعد میں وہ خود ہی ناجائز قابض بن گیا، تو بھائی پھر بھی جو اصل مالک ہے جس کے پاس حق ملکیت ہے وہ حق رکھتا ہے صاحب کہ وہ اس ناجائز قابض کو بے دخل کروائے. اس بات کو 1991 SCMR پیج 2063 میں، 2016 SCMR پیج 1403 میں اور PLD 2004 سپریم کورٹ پیج 20 کے اندر انٹرپریٹ کیا گیا تھا. لیکن ایک بات اس میں ٹیکنیکل سی بات یاد رکھیے گا، کل ایک وکیل دوستی بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی دوست تھے جو کہ تھوڑے سے بدمعاش تھے اور ان کا جو ڈرائیور تھا وہ ان کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں قبضہ کرتا ہوں اور پھر پراپرٹی کا قبضہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو ملازم کا قبضہ ایڈورس پوزیشن نہیں ہو سکتا اور اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے. اصل مالک جو ہے جس کے پاس حق ملکیت ہے وہ اس کو بے دخل کر سکتا ہے. لینڈ مارک ججمنٹ ہے 70s کی جس کے اوپر 2019 تک کی ججمنٹس بھی پیش کر رہی ہیں، ضرور دیکھیے گا. 1978 CMR پیج 139 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کے اندر قبضہ لکھ کے دے دیتے ہیں. ایگریمنٹ ٹو سیل آپ کو پتہ ہے کوئی ٹائٹل تو کریٹ ہی نہیں کرتا، کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا. اس پہ علیحدہ سے ہم نے ایک گپ شپ کا پروگرام بھی دیا، لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب جو میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل کی جو نیچر اور سکوپ ہے وہاں پہ. لیکن بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، جب ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ قبضہ لکھ کے دے دیتے ہیں چونکہ اس قبضے کو لیگل پروٹیکشن مل جاتی ہے تو دین خواہ آپ حق ملکیت تو رکھتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے اپنا حق ملکیت ایگریمنٹ کیا ہے ٹرانسفر آف دیٹ پراپرٹی جس کا آپ حق ملکیت رکھے ہیں، آپ تو ٹرانسفر کرنے جا رہے ہیں، خواہ ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے لیکن اس کو قانونی تحفظ تو حاصل ہے، تو دین آپ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ریمیڈی ریکوری آف پوزیشن بار بنائے حق ملکیت جناب کوئی نہیں ہونا. بڑی اہم بات ہے اور ہم لوگ غلطی بھی کر جاتے ہیں بعض اوقات. اس کی بڑی اچھی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2001 YLR پیج 701 میں اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کی اپنی مرضی سے یہ ایک بندہ داخل ہو جاتا ہے، یوٹیلٹی بلز اپنے نام کروا لیتا ہے. ابھی کل والے جو دوست تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی میری مرضی سے
میری پراپرٹی میں نے خود ان کو دخل دیا کہ یار کسی پہلے والے بندے کو بے دخل کرنے کے لیے، بعد میں انہوں نے بجلی کا بل بھی اپنے نام پہ کروا لیا، سوئی گیس بھی، اور یوٹیلٹی بلز کا جو ہے ٹیلی فون کا بھی۔ تو پیارے دوست، جب اس طرح کی بات آ جائے، چونکہ حق ملکیت تو آپ کے پاس ہی موجود ہے اور آپ نے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں اگر کیا، تو یاد رکھنا یوٹیلٹی بلز جو ہوتے ہیں، اور یوٹیلٹی بلز اس جگہ کے جس جگہ پہ وہ ناجائز قابض بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی آنرشپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کی آنرشپ پہ کوئی 1% بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ اس حوالے سے آپ اسی طرح سے اس کو بے دخل کر سکتے ہیں، خواہ یوٹیلٹی بل اس کے نام پہ ہیں۔ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 آپ کی بہترین ریمیڈی ہوگی، اسپیسیفک ریمیڈی، اسپیسیفک ریلیف آپ کو وہاں سے ملے گا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2015 CLC پیج 1555 میں آپ کو ملے گی۔ اور انہوں نے ایک غلطی وہ بھی کی ہوئی تھی کہ بعض اوقات ہم کر جاتے ہیں کہ جی اقرار نامے پہ قبضہ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے، باقی پیسے دیتا کوئی نہیں ہے، اور یوٹیلٹی بل اپنے نام کروا جاتا ہے۔ تو چونکہ اگر اس کو قبضہ آپ نے لکھ کے دے دیا ایگریمنٹ ٹو سیل میں، تو بھیا چونکہ ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ ٹرانسفر آف پراپرٹی کا کانٹریکٹ تو کر چکے ہیں، خواہ حق ملکیت اب بھی آپ کے نام پر، لیکن قانون تو اس کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ اب سیکشن 8 کے تحت ریکوری آف پوزیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہوتا ہے آپ کا۔ اس بات کو 2015 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، PLD 2015 بلوچستان پیج 143، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2017 SCMR پیج ہے 608 میں اس بات کو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد ابھی ایک دوست تھے لاہور سے، انہوں نے بھی صبح گپ شپ فجر کے بعد بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ کیا انلیگل ڈسپوزیشن میں نہ چلا جاؤں؟ اب یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سی بات تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس کھوسہ صاحب کی 2016 PLD سپریم کورٹ پیج 1913 والی جو ججمنٹ ہے، اس کے بعد اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا بھائی۔ ریلیف لیتے ہوئے میں نے نہیں کسی کو دیکھا بھائی، آپ نے شاید دیکھا ہو، لیکن اس کی نا شکل ہی بدل گئی ہے، اس طرح بدلی ہے جس طرح بچپن میں ہم لوگ کچھ اور تھے اور اب آپ کچھ اور ہو گئے، یعنی پوری شکل ہی کھوسہ صاحب نے اس کی چینج کر دی ہے۔ لیکن نتھنگ ایلس، بعض اوقات ہم کر جاتے ہیں یہ بھی کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کی سیکشن 3 کے تحت ہم ریلیف لینے چلا جاتے ہیں کہ جناب اس نے ہمیں بے دخل کر دیا ہے اور ڈنڈے سوٹے کے زور پہ جبر کے ساتھ اس نے کر دیا، تو وہ ہم جب اپلیکیشن دیتے ہیں اس پہ جناب استغاثہ چلتا ہے، استغاثے کے بعد پھر حتیٰ کہ وہ ڈسمس ہو جاتا ہے۔ چونکہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا استغاثہ اگر ڈسمس ہو کر دیا ہے جج صاحب نے، تو چونکہ مالک تو آپ ہی ہیں، تو پھر بھی جس نے آپ کو ڈسپوزیس کیا ہوا ہے نا، آپ اس کے خلاف سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2015 CLC پیج 1555 جو ہے اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اب یاد رکھیے گا کہ بات چلی جاتی ہے ایک حد کی، کہ سیکشن 8 یا سیکشن 9 کی حد، یعنی اگر آپ کو شیرر کے خلاف ریکوری آف پوزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں نا، خواہ آپ کے پاس حق ملکیت موجود ہے، تو کوئی کو شیرر جائیداد مشترکہ کی ملکیت چونکہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس حق کیا ہے؟ آپ کے پاس حق ہے کہ آپ دعویٰ تقسیم جائیداد میں دخلیابی میں جائیں گے، یا پھر واپسی قبضہ سیکشن 9 میں فال کرے گا، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ اس حوالے سے 2010 CLJ پیج 91 اور 2010 CLJ پیج 539 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، ابھی چائے کا وقت ہو گیا، کچھ لیٹ ہو گیا ہوں، تو انشاءاللہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے ریکوری آف پوزیشن کا،
سی پی سی بھی درمیان میں گھومے گی اور ساتھ ساتھ سیکشن 8 اور سیکشن 9 بھی گھومے گی، اور جو ہے اب انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔